السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں قلم کیمرہ. میں ہوں یشوین جمال. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کو لے کر کہ وہاں پر امریکی انخلا کے بعد کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی، اور اس صورتحال کا آف کورس ایز این امیڈیٹ نیبر پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. وہ جو مختصر سی میں نے بات ابھی کی اپنے انٹرو میں بھی، سر سب سے پہلے تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ افغانستان رائٹ ناؤ؟ امریکی انخلا وہاں پر ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اب آپ افغانستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سچویشن جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذاکرات ابھی مکمل طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ناکام ہو. طالبان نے یہ کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہماری پوزیشن میدان جنگ میں بہت بہتر ہے اور فتوحات ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مذاکرات جاری بھی رکھے ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کوئی بھی گروپ اکیلے افغانستان پہ حکومت نہیں کر سکے گا. یہ اگر کسی کی سوچ ہے تو غلط ہے. بالآخر یہی ہوگا کہ دوسرے فریق جتنے بھی ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور بات چیت کرنے کے بعد حل ڈھونڈا جائے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ اسلامی امارات افغانستان بنے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی سوچ کسی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیں گے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی ہے یہ ایک بڑی کمفرٹ لیول دیتی ہے. دوسری طرف جو انہوں نے عام آدمی کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مثلا خواتین کے حقوق کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں اور ایک فعال زندگی گزاریں. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جو ہماری تعلیمات ہے اس کے تحت پردہ وغیرہ کریں، لیکن کام کریں، جہاں بھی جانا، جہاں بھی کام کرنا چاہتی ہیں وہ کریں کام. ٹھیک ہے. باقی جو یہ افواہیں اڑائی جاتی ہیں کہ انہوں نے حکم دے دیا کہ اب جو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، یا جو خواتین ہیں وہ محرم کے بغیر باہر نہیں آ سکتی، یہ بہت ساری کچھ چیزیں افواہیں بھی چل رہی ہیں جو کہ طالبان کو تھوڑا طالبان سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کی جا رہی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ اچھا، طالبان لگتا یہ ہے کہ وہ پہلے کی نسبت کافی بدلے ہوئے ہیں. وہ خود بھی آپ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی کا کتنا استعمال کر رہے ہیں. سارا وہ واٹس ایپ کا بھی استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا بھی کر رہے ہیں. سو ان کی سوچ میں بھی تبدیلی. جو رول دوسرے لوگ پلے کر رہے ہیں دوسری پارٹس، اس میں آپ دیکھیے کہ رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، ان سب کا مفاد ہے کہ افغانستان ایک سٹیبل ملک ہو، کیونکہ ہماری سرحدیں ملتی ہیں. لیکن ہم آپس میں کوئی بہت زیادہ کوآرڈینیشن نہیں کر رہے. دیکھیے کہ ایران نے ایک علیحدہ جلسہ بلایا، ان کو اکٹھا کیا طالبان کو، رشیا نے علیحدہ کیا. تو یہ ایک یونیفائڈ قسم کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے جو نہیں ہوا. اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت. بھارت واحد ملک ہے جس کے مفاد میں ہے کہ اگر اشرف غنی کی حکومت نہیں بچتی تو پھر افغانستان میں امن نہ ہو، بلکہ افغانستان ایک ڈی اسٹیبلائز ملک رہے. تاکہ ڈی اسٹیبلائز ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت جو بھی ہو اس کی رٹ پورے ملک پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ پاکٹس رہ جاتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی حکمت، اپنی جو حکومت ہے وہ اس کو مسلط نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہاں پہ دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ آرام سے پلتے رہتے. تو بھارت کو چاہیے ایسی پاکٹس، ایسی جگہ چاہیے جہاں سے وہ ٹیررسٹ کو رکھ کے، ٹی ٹی پی وغیرہ کو رکھ کے تو پاکستان میں استعمال کر سکتے. یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے آج وہاں پہ ایک ہمیں بھی بری ہے اور ایک پرابلم ہے کہ وہاں پہ جو ملیشیاز وغیرہ مثلا شمالی اتحاد کی ملیشیا یا ہرات وغیرہ میں یا جو ہزارہ ہیں ان کی، یہ بھارت ان کو ہتھیار دے رہا ہے، ویپنز دے رہا ہے. چلے وہ تو ایک اینگل تو سر اس میں بھارت والا ہے. اور یہ جو آپ نے بھی بات کی پاکٹس کی، جو آپ بات کریں جن کو بھارت یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، وہ obviously وہ ایشو ایگزسٹ بھی کرتا ہے. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جس طریقے سے بھی امریکی انخلا ہوا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اینڈ اگین آف کورس ماضی کی جو ایک مثال ہے اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں اور اینالائز کریں، تو ایک جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی خانہ جنگی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے افغانستان میں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سول وار کی سچویشن بن سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے کہا کہ کیونکہ ایک مذاکرات کا بھی ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے، یہ ساری پاورز بھی اس وقت جو ہے وہ افغانستان کی طرف فوکس کیے ہوئے ہیں، تو ہم شاید کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے، یہ ریجن مل کر وے آؤٹ نکال لے گا؟
देखें, जो जहाँ तक बज़ाहिर तो हम देखें तो वो बढ़ रहा है, ये आप कह लीजिए कि खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन तालिबान ने बार बार कहा है कि हम खाना जंगी नहीं होने देंगे। वो ये कहते हैं कि जब हम फ्लेक्सिबल हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर खाना जंगी नहीं हो। हम्म, उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि जब उन्होंने कुंदूज पे कब्जा किया, कुंदूज शुमाल में, हम्म, वहां पे आबादी जो है वो ताजिक्स हैं। वो ये कहते हैं कि हमने जब कुंदूज पे कब्जा किया तो हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कुंदूज के लोगों ने वेलकम किया, क्योंकि ये पैगाम देते हैं उनको जाके, पहले एक दिन पहले मैसेज भेज देते हैं कि आप मजामत ना करें, क्योंकि हम किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं अमन, आप भी अफगानी हैं, हम भी हैं, बाहर के लोग निकल गए, हम आपस में मिलकर अब हल निकालेंगे। तो हम्म, लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है। लिहाजा कुंदूज की मिसाल वो देते हैं, कहते हैं जी देखें वहां पे हमें उन्होंने वेलकम किया, हालांकि शुमाली इत्तेहाद के लोग थे। तो ये अगर अगर वो वाकई इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और एक बड़ी आप कह लीजिए कि सोची समझी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे खाना जंगी ना हो, तो फिर दाजमन नहीं होगी। लेकिन बाहर से शैतान लोग जो हैं वो अपनी शैतानियत फैलाने के लिए कोशियां रहेंगे। हम्म, उसके लिए तालिबान को भी जहन में रखना चाहिए। तालिबान ने भारत के साथ मुज़ाकरात वगैरह नहीं किए, वो ये कहते हैं कि इन्होंने करने की कोशिश की, हमने नहीं। उसकी गालिबन वजह यही है कि वो भारत पे एतमाद नहीं करते। हम्म। उनको पता है कि बिलाखिर शरारत यही करेंगे। तो वो अगर उनसे पूरी तरह बॉन्ड हैं, वो समझते हैं कि भारत की चालें क्या हैं, तो मेरा ख्याल है उसके लिए फिर चाराजोई भी करें। चारों जो भी तो करेंगे। अच्छा। खतरा मौजूद है, खतरा मौजूद है इसका, जंग का, खाना जंगी का। लेकिन लगता यही है कि कोशिशें यही की जाएंगी कि खाना जंगी ना हो। अच्छा, कोई इस तरह की सूरत हाल के अंदर इसका फॉल आउट पाकिस्तान पर दो एस्पेक्ट्स को जहन में रखिए, अगर बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। एक तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स के हवाले से ये एक बड़ा खदशा है, माजी में भी हुआ हमारे साथ, और ये एक ऐसा मसला है जिसको कैसे हैंडल करना चाहिए, हम शायद आज तक उसके साथ निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्दर भी ऐसा हो सकता है, महाजरीन मजीद शायद आ सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा से कि जो तालिबान वाला आपने कहा कि तालिबान की बॉर्डर के उस साइड पर अफगान तालिबान की बढ़ती हुई कुव्वत, इसको कुछ लोग डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं पाकिस्तान तालिबान की बढ़ती हुई कुव्वत के साथ। वो कहते हैं जी टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, वहां पर उनकी उनकी मजबूती का मतलब है यहाँ पर भी दोबारा मजबूती हो सकती है और उसका पाकिस्तान को फिर कोई फॉल आउट भुगतना पड़ सकता है। सो हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए जी, पहले तो आप देख लीजिए कि जो रेफ्यूजीज की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि यूनाइटेड नेशन को पहले ही इत्तला दे दे कि आप कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लें, हाँ, क्योंकि हमारे पास रेफ्यूजीज बहुत है पहले ही, और हमारे पास मजीद कैपेसिटी नहीं है इनको रखने की। सही। अगर हम इनको रखें बॉर्डर एरियाज में तो वो इन ह्यूमन कंडीशंस होगी, वो अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज को भी तंगी होगी। बेहतर है इसका इंतजाम कहीं और कर। तो ये हमारा बड़ा मजबूत स्टांस होना चाहिए, और बहुत पहले से अगर आप वार्न कर देंगे तो यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो कहीं और इंतजाम करें। फिर आप जस्टिफाइड होंगे कि अगर आप उनको इधर नहीं आने देते। ये तो हो गया रेफ्यूजीज का। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं इसकी, टीटीपी और जो टीटीपी की, टीटीपी और अफगान जो तालिबान हैं उनका जो ताल्लुक आपस में है, वो इस नौयत का है कि जब अफगान तालिबान नॉर्थ वजीरिस्तान यानी पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे, तो टीटीपी यहाँ पे थी, टीटीपी उनको कुछ नहीं कहती थी, टीटीपी उनके ऊपर कोई मुखबरी नहीं करती थी। वो अपना काम करते थे, टीटीपी अपना करती थी, एक दूसरे को बर्दाश्त करते, सही। एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नहीं। यही चीज रही जब वो अफगानिस्तान चले गए, तो अफगान तालिबान ने कभी टीटीपी को कोई तंग नहीं किया, कोई उनसे मदद भी नहीं ली, और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन किया, एक दूसरे को बर्दाश्त किया। तो ये पॉलिसी उनकी अब भी है। लेकिन फर्क इसमें जो एक पड़ा वो ये है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो किया है तालिबान ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जी। इसका मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी कि वो टीटीपी को ये कहेंगे कि अगर आपने कोई जंग लड़नी है पाकिस्तान के खिलाफ तो आप उधर चले जाएं, यहाँ हमारी सरजमीन से ये काम ना करें। क्योंकि अगर उनकी सरजमीन से होता है तो लाजमन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ेंगे, पाकिस्तान इस चीज के ऊपर उनको रिमाइंड कराएगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है इनको रोकना। अगर ये रोकते नहीं आपके कहने से तो फिर ताकत से रोके, तो पाकिस्तान फिर इस चीज के ऊपर कन्फ्रंट कराएगा। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है, लगता यही है
کہ ٹی ٹی پی کی کوشش ہوگی کہ یہ جو گڑبڑ کا پیریڈ درمیان میں آ رہا ہے، جب نہ ابھی طالبان وہاں پوری طرح افیکٹو ہے اور نہ ہی اشرف غنی کی گورنمنٹ افیکٹو ہے، اس سٹیج کے اوپر وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کسی نہ کسی طرح گھس جائیں. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ واقعات پڑے ہیں جس سے لگتا ہے کہ افغانستان سے ادھر کچھ نہ کچھ آمد ہوئی ہے اور اگلے دنوں میں مزید ہوگی. تو ہمیں ہماری کہیں فینس مکمل نہیں ہے تو وہ ہمیں اس جگہ کو پوری طرح گارڈ کرنا چاہیے. اگر ہمارے نارمل کراسنگ پوائنٹس ہیں وہاں پہ سیکورٹی گارڈز ہیں، لوگ ہیں جو پیسے لے کے لوگوں کو نکلوا دیتے ہیں، تو ادھر کو سیکورٹی چیک کو مضبوط کرنا چاہیے. تو کئی ایسے ہیں جو ہمارے لوپ ہولز، ان کو ہمیں اس سٹیج کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ ادھر آ ہی جائیں. آئے جائیں گے. سر تھوڑا سا سر ٹورڈز اینڈ آف دی ڈسکشن امریکہ کے اوپر بھی ضرور کہ جس طریقے سے بھاگا ہے امریکہ یہاں سے، اس کو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ رات کی تاریکی میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ بیسز خالی کر رہے ہیں اور جو سارا معاملہ ہے کیا اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 دن پیچھے یا 2 دن پہلے یہ تو انہوں نے نکلنا ہی تھا. صرف نکلنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جس دن بھی آپ جائیں آپ اس چیز کو خفیہ رکھیں تاکہ کوئی اس کمزوری میں، جبکہ آپ پیک اپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، گارڈ نہیں ہے، سب سامان آپ اٹھا کے باندھا ہوا نکل رہے ہیں، تو اس وقت اس کمزوری سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. صحیح. تو چونکہ یہ غیر ملکی تھے تو ان کی پاسبلٹی تھی کہ باوجود اس کے کہ طالبان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو اس سے پیسے دیں گے، تو کوئی اور اس طالبان کے معاہدے کو ہی خراب کرنے کے لیے بھارت کروا دیتا، کچھ کوئی اور کروا دیتا اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ بیٹھ جاتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان تو ہو جاتا، پھر اس کے بعد بے شک طالبان کو کہتے رہتے کہ آپ نے مطلب معاہدے کی پاسداری نہیں کی. تو اس وجہ سے یہ ایک احتیاطی تدبیر ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھی، ورنہ وہاں سے بھاگنے والا قصہ نہیں. وہ تو انہوں نے جانا تھا. اب جب طے پا ہی گیا تھا تو 2-4 دن آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں تھا. تو میرا خیال ہے سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے انہوں نے یہ کیا. تو یہ اچھا ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی حکمت عملی جو ہے وہ زیادہ وہ تھی بجائے اس کے کہ وہ بھاگنا. لیکن یہ جو ایک ڈبیٹ ہے کہ امریکہ جو اپنے اہداف تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، امریکہ کو منہ کی کھانا پڑی، امریکہ کو افغانستان میں سبکی ہوئی، اس کا ایک اگر دوسری طرف سے اس کو دیکھا جائے اس معاملے کو تو ایک اینگل یہ بھی ہے کہ امریکہ جب آیا تھا تب اسامہ بن لادن زندہ تھا، القاعدہ بہت طاقتور تھی، آج وہ زندہ نہیں ہے، القاعدہ تتر بتر ہے. سو مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا یہ کہنا پھر درست نہیں ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ جو دو ڈبیٹ کی 2 سائڈز ہیں، آپ کس سائڈ کے ساتھ سائڈ کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا آرگومنٹ زیادہ ویلڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے جو اصل اہداف تھے جو شروع میں انہوں نے بتائے وہ حاصل کر چکے تھے. اصل چیز یہ ہوئی کہ امریکہ درمیان میں اپنے اہداف بدلتا رہا، اپنے گول پوسٹ شفٹ کرتا رہا. پہلے ان کا یہی تھا کہ اسامہ بن لادن چاہیے، اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے القاعدہ کو ختم کرنا ہے، تو وہ تو 2010 میں 2011 میں ان کے اہداف پورے ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر وہ طالبان کے پیچھے لگ گئے. پھر افغانستان میں نیشن بلڈنگ، عورتوں کے حقوق ہم نے دلوانے ہیں، ہم نے تعلیم کا نظام سیٹ کرنا، وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کر دی. تو لگتا یہ تھا کہ یہ کسی نہ کسی بہانے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں. وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو ان کی اسٹریٹجی بدلی. اسٹریٹجی کیوں بدلی؟ ایک چیز ان کو واضح ہو گئی کہ 20 سال میں ہم طالبان کو ختم نہیں کر سکے اور آگے بھی شاید نہ کر سکے، لیکن ہمیں اپنی کیجویلٹیز اور خرچہ برداشت کرنا ہوگا. تو اس چیز سے بچے بغیر اگر وہ افغانستان میں امن رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ امن آنے سے سی پیک پلتا پھولتا، چائنا کو یہاں پہ اپنے پاؤں پھیلانے کے لیے رستہ ملتا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ابتری میں چھوڑا جائے تاکہ یہاں پہ نہ تو سی پیک نارتھ کی طرف جا سکے. افغانستان اگر ڈیسٹیبلائزڈ ہے تو ہم سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ نہیں کر سکتے، رشیا سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. یہ کنیکشن جو ہیں یہ اگر پوری طرح استعمال ہوں گے تو سی پیک کی پوٹینشیل پوری استعمال ہوگی، ورنہ تو سی پیک ایک سڑک رہ جائے گی صرف چائنا کے لیے. تو یہ ایشوز ہیں جو لگتا یہ ہے کہ اسٹریٹجی میں بھی تبدیلی آئی ہے. جہاں انہوں نے اپنا کام ادھورا چھوڑا ہے وہاں غالباً وہ ادھورے کو ہی اب مکمل سمجھتے ہیں کہ یہی اب ہماری ضرورت ہے، کیونکہ گول پوسٹ شفٹ کرتے رہے. آج اگر ان کی ضرورت یہ ہے کہ افغانستان بدحالی میں اور اسی طرح شیٹرڈ رہے، ڈیسٹیبلائز رہے، تو وہ کامیاب ہیں اپنے آبجیکٹو میں، کیونکہ افغانستان میں خانہ جنگی نظر آ رہی ہے ہم سب کو. تو ہمارا جو چائنا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ یہ اسٹیبل ہو، پھر چائنا نے یہاں بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مائننگ کی. آج وہ چائنا کا رفتہ روکنے کے چکر میں ہیں جو امریکنز ہیں.
تو وہ چائنا کے رستے میں تو ہرڈل کھڑی کر گئے ہیں نا، جو افغانستان میں ابھی جو حالات ہیں. تو بالکل اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد جو ان کے ذہن میں تھے وہ کسی حد تک انہوں نے حاصل کر ہی دی. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس ساری سچویشن کے اندر پاکستان کی ابھی تک کی جو پوسچرنگ ہے، جس اسٹریٹجی کو لے کے پاکستان چل رہا ہے، آپ مطمئن آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ نے ریفیوجیز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑی درست بات کہی کہ ہمیں کچھ پہلے سے کر لینا چاہیے، پری ہینڈ کر لینا چاہیے کچھ، لیکن اس کے علاوہ ایک پوری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ڈو یو تھنک کہ ہم صحیح جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ جو ہمیں کوآرڈینیشن اور ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. یہ ریجنل کنٹریز میں ایران جیسے انڈیپینڈنٹلی بلا کے اپنے آپ کو سرٹ کر رہا ہے طالبان کے اوپر، رشیا نے کیا ہے. ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران یہ اکٹھے مل کے اپنے آپ کو سرٹ کریں، کیونکہ یہ کسی ایک ملک کا نہیں. اس میں سب سے بڑی جو خطرہ ہے، اگر ان میں سے ایک بھی ملک، لیٹ سے ایران، اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے بھی اس کو ڈی اسٹیبلائز ہی رکھنا ہے افغانستان، تو وہ انڈیا کو رستہ دیتا رہے گا یہاں سے ہتھیار بھیجنے کا اور یہاں پہ وہ کروانے کا، یہاں پہ یہ خانہ جنگی کروانے کا. لیکن اگر یہ ریجنل کنٹریز ایک چیز پہ متفق ہوں تو انڈیا کو زمینی رستہ کہیں سے نہیں مل سکے گا افغانستان میں ہتھیار پہنچانے کا. اور ایئرپورٹ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ طالبان کے کنٹرول میں ہوگا. طالبان یہی چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹس ان کے کنٹرول میں آئے. یہ ٹرکی نے ابھی جمع لے لیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی بھی باہر سے ملٹری اکوپمنٹ کسی اور پارٹی کو بھیج سکے. انہوں نے تمام وہ کراسنگ پوائنٹس، چائنا، پاکستان، طورخام، چمن، یہ سب انہوں نے قبضہ کر دیا اسی وجہ سے کہ زمینی رستہ استعمال نہ ہو سکے ان کاموں کے لیے. اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل کو وہ ریفیوجیز کو بھی نہ آنے دیں. تو یہ ایک عمل نظر آ رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ، جو پاکستان کرتا ہوا نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہم نے کوشش کی ویورز کہ آج ہم جنرل صاحب سے اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے اس کے اوپر ایک راؤنڈ اپ مختصر سا لینے کی کوشش کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز کامنٹس میں ضرور کامنٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آلسو بہت شکریہ ویورز دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.